نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچا دو۔ یعنی جس طرح اس دنیا کے اندر ہر انسان، ہر شخص اپنا حق طلب کرنے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کل قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تمام لوگ جمع ہوں گے، پوری کائنات کے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور یہ غربا اور مساکین، یہ فقیر اللہ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی عدالت میں یہ فقیر، یہ غربا مالداروں کے گریبان کو پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے لے جائیں گے، اور اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، یہی وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ہمارا حق دبایا تھا۔ اے اللہ، یہی ہے وہ ظالم کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ہمارا حق کھایا تھا۔ اے اللہ، آج ہم ان سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں، اے اللہ آج تو ان سے ہمارا حق دلوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نیکیاں، مالداروں کی جو نیکیاں ہوں گی وہ ان کو دے دیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، اس کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اس قدر رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، اے فلاں شخص، تو نے گناہ کیا کر دیا؟ تو نے کیا گناہ کیا ہے جو تو اس قدر رو رہا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بتا، تیرا گناہ بڑا ہے یا لوح و قلم بڑا ہے یا عرش و کرسی بڑی ہے؟ اس شخص نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ کہنے لگا، میں نے اس سے بھی بڑا گناہ کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ اب اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اب بیان کر کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے، تجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو بہت دولت عطا کی ہے، میں بہت بڑا مالدار ہوں، لیکن جب کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی فقیر، کوئی بھوکا آدمی میرے دروازے پر آ کر دستک دیتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میرے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، مجھے اس سے بہت غصہ آتا ہے اور میں اس کو اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، جو فقیر میرے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہیں، مجھے ان سے بہت غصہ آتا ہے، میں ان کو اپنے در سے بھگا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جا، وہ کم بخت، کہیں تیری نحوست سے اس پوری کائنات، یہ پوری کائنات نہ جل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک دن نہیں، 10 دن نہیں، اگر 1000 سال تک تو خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتا رہے، صبح اور شام اللہ اللہ کرتا رہے، تسبیح گھماتا رہے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے، اور تیرے آنسو اتنے بہ جائیں، اس قدر تیرے آنسو بہنے لگے کہ تیرے آنسو سے سیراب ہو کر کے درخت تیار ہو جائے اور وہ درخت پھل دینے لگے، لوگ ان پھل کو کھانے لگے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ بخل کفر کی جگہ پر آتا ہے اور کفر کا بدلہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اپنے اندر غور کر کے دیکھنا چاہیے، کہیں ہم تو نہیں غریب اور مساکین اور فقراء کا حق کھا رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گھر سے نکلتے ہیں اور ایک آدمی جو پورے معاشرے کے اندر، جو اپنی بستی کے اندر، جو اپنے محلے کے اندر بخیل اور کنجوس کے نام سے مشہور تھا، لوگ اس کو بخیل اور ملعون کہا کرتے تھے، وہ شخص اس ملعون کے، اس بخیل کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے، اے فلاں شخص، مجھ کو ایک تلوار دے دیجئے، مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، مجھے ان لوگوں کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو دین اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو دین اسلام کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں، میں ان کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے ایک تلوار دے دو۔ اس بخیل نے انکار کر دیا۔ وہ شخص نامراد ہو کر کے واپس لوٹنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بخیل کے دل میں، اس ملعون کے دل میں، جو اپنے معاشرے کے اندر، جو اپنے محلے کے اندر ملعون کے نام سے مشہور تھا، جس کو لوگ بخیل کہہ کر کے پکارتے تھے، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی۔ اس بخیل نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کے ایک تلوار دے دی۔ انہوں نے وہ تلوار لی اور خوشی خوشی راستے میں جانے لگے، دعا دیتے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے، دعا اور سلام کے بعد پوچھتے ہیں، یہ تلوار کہاں سے لائے ہو، یہ تلوار کس نے دی ہے؟ وہ فلاں شخص بتلاتے ہیں کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اے حضور، یہ تلوار مجھے اس شخص نے دی ہے جو اپنے معاشرے کے اندر، جو اپنے گاؤں کے اندر، جو اپنے محلے کے اندر بخیل اور ملعون کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا، اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کیوں؟ اس کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، 70 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اللہ کی یاد میں مگن رہا۔ اس شخص سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ عابد پوچھتا ہے کہ حضور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں فلاں بخیل کے پاس جا رہا ہوں، جو لوگوں کے سامنے، جو لوگوں کے درمیان میں بخیل کے نام سے مشہور ہے، جس کو لوگ ملعون کہہ کر کے بلاتے ہیں، جس کو لوگ بخیل کہہ کر کے بلاتے ہیں، میں اس کو جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس عابد نے، اس اللہ والے نے جو صبح اور شام 70 سال تک اللہ کا نام لیتا رہا، رات اور دن اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہا، اس شخص نے کہا آپ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ آپ وہاں جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ بھی ہلاک ہو جائیں اور ہم سب بھی ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کچھ کو دیکھ رہے تھے، یہ سب معاملہ اللہ کے سامنے ہو رہا تھا۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اس شخص کو، اس عابد کو، اس زاہد کو اس بخیل کی جگہ پر کر دو، اور اس بخیل کو، اس ملعون کو میں نے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ایک تلوار صدقہ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو جنت عطا کر دی، اور یہ عابد جو رات دن صبح اور شام میرا نام لیتا رہا لیکن تکبر کی وجہ سے میں نے اس کو اس کی جگہ کر دیا۔ میرے دوستو، اصل بات یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کی اہمیت نکل گئی، دین کی اہمیت نکل گئی۔ آج قرآن کریم کو عدالتوں سے نکال دیا گیا۔ آج ہماری مائیں
غیروں کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور ہے، آج ہمارے والدین غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، آج ہمارے یتیم بچے غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور وہ ہماری مذاق لیتے ہیں، وہ ہم پر ہنستے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمدردی، جو رحم اور محبت کا سبق ہمیں پڑھایا تھا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ جو قرآن کریم نے ہمیں درس دیا تھا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ آج ہم نے وہ تعلیم بلا دی۔ اگر حقیقت پوچھنا چاہتے ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ دین کہ جس کی خاطر، جس دین کی بقا کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی گردنوں کو کٹایا، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، جس دین کی خاطر، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنا خون بہایا، آج وہ دین ہمیں بالکل مفت میں مل گیا ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے اعلان کیا تھا، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے مقدس جماعت، آج اللہ کے راستے میں تمہیں مال خرچ کرنا ہے، اپنے مال کی، اپنی جان کی قربانی دینی ہے۔ تمام صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چل دیتے ہیں اور اپنا مال اپنے گھر جا کر کے اپنے گھر سے مال لاتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر مال کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے اپنے مال کا آدھا حصہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کو ان سے اونچا رکھنا تھا، ان کا مقام ان سے بڑا رکھنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا کہ کون کتنا مال لے کر کے آیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے سوال کو پلٹ کر کے کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بتاؤ کون کتنا مال نہیں بلکہ کون گھر کیا چھوڑ کر کے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا۔ جب اللہ کے نبی نے معلوم کیا کہ حضرت عمر آپ کتنا مال لے کر کے آئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اپنے تمام مال کو اکٹھا کیا اور اس کا آدھا حصہ لے کر کے آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے معلوم کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں تمام مال لے کر کے آ گیا ہوں اور گھر صرف اللہ اور آپ کا نام چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آج ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، آج ہم بھی دین کے پیشوا ہیں، آج ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہماری جان نکل جاتی ہے۔ آج آپ سے کوئی کہنے لگے، آج آپ سے میں کہنے لگوں کہ آپ کی مسجد میں اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کے مدرسے میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسے دے دو، آپ کی جان نکل جائے گی، آپ طرح طرح کے بہانے ڈھونڈنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔